الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کی اس شب میں تمام مسلمانوں سے میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بات کر رہا ہوں، ایک اہم پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عالمی نظام سونپا تھا۔ مسلمان جس خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ عالمی نظام کے بانی تھے اور عالمی نبی تھے، بین الاقوامی رسول تھے، اور انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا تھا اور رومن امپائر اور پرشین امپائر کی فتوحات کی دے دی تھی، اور پھر آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خلفاء راشدین نے اسلام کے عالمی نظام کو زمینی حقیقت بنا دیا تھا۔ اس وقت کی دو سپر پاور تھی، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر۔ دونوں سپر پاورز نے اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اسلام کی برتری اور بالادستی کو تسلیم کر لیا تھا اور اسلامی نظام کا شہری بننا قبول کیا تھا۔ عالمی نظام ایک ایسی امت کے حوالے کیا جو سلامتی کی دائی تھی، امن کی دائی تھی، معتدل امت تھی، عالم کو افراط سے، تفریط سے، تشدد سے اور لاابالی پن سے بچایا اور پوری دنیا کو ایک عدل کا نظام دیا، عادلانہ سیاست بھی دی، عادلانہ محکمے بھی دیے اور عادلانہ حکومت عطا کی اور نظام تعلیم ایک جامع اور ہمگیر عطا کیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ فیصلے خلافت راشدہ سے ہوتے تھے اور اس کے بعد جو اس کی نمائندگی علمی اعتبار سے کرنے والے تھے یا اگر صالح سیاستدان تھے تو ان کی طرف سے نمائندگی ہوتی تھی اور عالمی فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن بات بڑھتے بڑھتے اور ہمارے بگڑتے بگڑتے اور گرتے گرتے یہاں تک پہنچی کہ اب ایک عرصے سے دجالی طاقتوں کے ہاتھ میں عالمی نظام ہے اور اس عالمی نظام کے فیصلے کسی زمانے میں برطانیہ سے ہوتے تھے، پھر رشیا اور امریکہ دونوں وارث بن گئے، پھر اس کے بعد امریکہ تنہا ان فیصلوں کا ذمہ دنیا کا پولیس مین بن گیا، وہ دنیا کا ایک ایسا طاغوت بن گیا جس نے جو فیصلے چاہے منوائے، اور ان فیصلوں کے لیے عالمی ادارے قائم کر دیے گئے۔ ان عالمی اداروں میں جو سب سے زیادہ مشہور و معروف دجالی ادارہ ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کہتے ہیں، اس کے جتنے ذیلی ادارے ہیں، اتنی بات بہرحال یاد رکھنی چاہیے کہ وہ دجل و فریب پر مبنی ادارے ہیں۔ اور آج ایسا بھانڈا پھوٹا ہے اور ہمارے سامنے یہ منظر نظر آ رہا ہے کہ ان سپر پاورز کی چوراہے پر ہنڈیا پھوٹ گئی ہے۔ جب ان سپر پاورز پر خداوند قدوس کی طرف سے ایسی ناگہانی مصیبت آئی جس کے بارے میں انہوں نے پہلے نہیں سوچا تھا، تو اب اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی اور ایک دوسرے پر سازشوں کے انجام دینے کا جو الزام لگ رہا ہے وہ ایسا ان کی کن ہے، اور اس میں
پر ایسی ذلت مڑھی گئی ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ بے عقل ہوگا جو بات نہ سمجھ پا رہا ہو۔ اس وقت جو کورونا وائرس چائنا سے اٹھا، چائنا کے ووہان شہر جو بڑا ترقی یافتہ شہر ہے، اور خاص طور پر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور کارخانوں کے اعتبار سے دنیا کا مشہور ترین شہر ہے، وہاں سے جو وبا اٹھی ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اٹھی، اور ایک عرصے تک ایسا لگ رہا تھا کہ یہ وبا صرف چین والوں کو کھا جائے گی اور وہ کو قصہ پارینہ بنا دے گی۔ یہ وبا فضاؤں میں اڑتی ہوئی اور لوگوں سے لپٹتی ہوئی کس طرح سے اٹلی پہنچی، ایران بھی پہنچی اور اٹلی بھی پہنچی، اور اس کے بعد اس وبا نے جنازوں کے ڈھیر لگا دیا، اور ایسا لگا کہ اٹلی اب موت کے منہ میں جا رہا ہے۔ لیکن وہ امریکہ جو اس کے باوجود بھی اپنے فخر میں تھا، اپنے غرور میں تھا، اپنی اطراحت میں تھا، اور تبصرے چین پر بھی کر رہا تھا اور دوسرے ملکوں پر بھی اس کے تبصرے تھے، پھر اس پر جو آفت اس وبا کی آئی ہے اس نے تو پوری دنیا کے لیے امریکہ کو عبرتناک بنا دیا، اور امریکہ میں جس طرح سے موتوں کا بازار لگا ہے، زمین قبروں کے لیے تنگ پڑ گئی، اسپتال بیماروں کے لیے لاشیں رکھنے کے لیے بڑے بڑے ٹھنڈے گوڈاؤن ناکافی ہو گئے، اور ایسا لگا کہ بس اب امریکہ کا وہ زوال ہے جس کے بعد شاید اسے اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد امریکہ نے پورا الزام چین پر رکھا کہ چین نے دھوکہ کیا ہے، دجل کیا ہے، فریب کیا ہے۔ یہ وائرس چین میں بنایا گیا ہے، ووہان کی لیبارٹری میں تجربہ کیا گیا ہے، اور بایولوجیکل ویپنز کی تیاری کے لیے کہ آج کی یہ شیطانی اور دجالی طاقتیں بموں سے مارتی ہیں، راکٹوں سے مارتی ہیں، میزائل سے مارتی ہیں، بچوں، بوڑھوں اور عبادت کرنے والوں اور پجاریوں کے جسموں کے چتھڑے اڑاتی ہیں۔ اس کو سب دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، صدیوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں کرتی ہیں، یہ فضا میں زہر کو بھی پھیلاتی ہیں، یہ زہریلے جانوروں کو بھی عام کرتی ہیں، اور یہ ایسے وائرس بھی تیار کرتی ہیں جن سے آبادیاں تباہ ہو جائیں۔ تو امریکہ کے وزیر خارجہ ہوں اور ٹرمپ صاحب ہوں، صدر مملکت ہوں، یہ چین پر کھل کر الزام لگا رہے ہیں، اور چین ان کا جواب دیتا ہے، کبھی خاموش رہتا ہے، کبھی ٹالتا ہے، کبھی مٹولتا ہے، اور ان الزامات میں برطانیہ بھی شامل ہے، دیگر ملک بھی شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مطالبہ ہے کہ ووہان کے لیبارٹریز کی تحقیقات کی جائیں کہ وہاں کیا ہوتا رہا۔ چین تحقیقات کا موقع نہیں دے رہا ہے، وقت گزرنے دے رہا ہے۔ چین کے بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کے بیانات ہیں کہ چین نے حقائق چھپائے ہیں، اور جب موتیں ہو رہی تھیں تو جن موتوں کا اعلان ہو رہا تھا وہ نہایت ہی کم تھی، حالانکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، لیکن ڈکٹیٹرشپ کے نظام میں زبان پر تالے بندھے ہوئے تھے، تالے لگے ہوئے تھے۔ ایسی شکل میں چین کی صحیح رپورٹ دنیا میں جانے نہیں دی گئی، جیسے چین کے ٹیلی ویژن اور چین کے اخبارات استبدادی نظام کے پنجے میں رہتے ہیں، وہ کسی صداقت کو پیش کر نہیں سکتے۔ چین میں بڑے بڑے مظالم ہوتے ہیں اور باہر ان کی خبر لیک نہیں ہونے دی جاتی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ کی دجالیت بھی دنیا کو معلوم ہے۔ اس نے لاکھوں انسانوں کو پوری دنیا میں تباہ کیا اور کتنے ملکوں کے نشانہ بنایا۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ ان سب حالات کے جاننے کے باوجود آج جو منظر ہمارے سامنے ہے کہ ہماری شریعت کے جو نمائندگان ہیں، علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، مفکران ہیں، ان کا جو منظر اس وقت دنیا کے سامنے آیا کہ یہ ادنا شاگرد ہیں، بہت ہی مطیع، بہت فرما بردار، WHO ہدایت دیتا ہے، وہ دجالی ادارہ ہدایت دیتا ہے جس پر امریکہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کا جنرل سیکریٹری غلام ہے چین کا اور اس نے جھوٹ بولا ہے، اس پر بھی الزام لگ رہا ہے۔ اور یہ الزام لگانے والے وہ ہیں جو وقت کے چودھری بنے ہوئے ہیں، الزام وہ لگا رہے ہیں، ہم اور آپ تو سب زبان بند کیے ہوئے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی فضا میں ہمارے دین کے نمائندوں نے جیسی وفاداری اور شاگردی اور تابع داری اور فرما برداری دکھائی ہے، اس سے
عقلیں اڑ گئی ہیں، ہوش اڑ گئے. پورے پاکستان کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اور اس کے بعد جمعہ بھی مسجد میں نہیں پڑھا جائے گا اور جماعت تو خیر نہیں ہوگی، اور اس کے بعد چند لوگ اگر پڑھیں گے بھی تو پھر صف ایسی بنائیں گے کہ 6 فٹ کا لوگ فاصلہ رکھیں گے، کیونکہ آقا نامدار کا یہ حکم ہے، کیونکہ عالمی نظام کا یہ فیصلہ ہے، کیونکہ WHO کی طرف سے یہ ہدایات ہیں. پاکستانی حکومت کو ہیں اور حکومت کی ہدایات لوگوں کو ہیں اور علماء کو ہیں اور دانشوران کو ہیں، اور سب کو ماننا ہے. نہ ماننے والے کی سزا بڑی کڑی ہے. یہ وہی ہدایتیں ہیں جو یہاں مودی جی کو ہیں، یعنی حکومت کو ہیں، اور پھر مرکزی حکومت سے صوبائی حکومتوں کے ہیں، اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے ضلع کے ذمہ داروں کو انتظامات سونپے گئے. یہ ایک منظر نامہ ہے. یہ وہ منظر نامہ ہے کہ جس میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ایک طرف اگر پابندی اللہ کی عبادت کرنے والوں پر لگائی جا رہی ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، جبکہ وہ 10 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں اور لحاظ سوشل ڈسٹینسنگ کا بھی کرتے ہیں، تو دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مزدوروں نے ان کا ناک میں دم کر رکھا ہے. وہ ایک دوسرے سے ایسے پلے ہوئے، چھڑکے ہوئے اور چپکے ہوئے جیسے کسی ٹوکرے کی مچھلیاں ہوتی ہیں یا ایسے سمندر کے پکڑے ہوئے جانور ہوتے ہیں جو ایک کے اوپر لدے ہوئے ہوں، پھندے ہوئے ہوں. اور اس کے بعد پیسہ کمانے کے لیے لٹیروں نے جب شراب خانے کھلوا دیے، شراب کی دکانیں کھلوا دی، تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ شرابی کبابی جو شراب پیتے ہیں اور عقل کو تباہ کرتے ہیں، اور شراب پیتے ہیں اور بیوی کو طلاق دیتے ہیں، اور شراب پیتے ہیں اور بدماشیاں کرتے ہیں، اور شراب پیتے ہیں اور بدکاریاں کرتے ہیں. جب ان کے لیے دکانیں کھولی گئیں تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ پھر WHO کے قوانین دھرے کے دھرے رہ گئے اور ملک کی قوانین رہ گئے، مودی جی کی ہدایات دھری کی دھری رہ گئی. ایسا مذاق، ایسی تفریح، ایسا منظر سامنے آیا کہ لوگوں کو قے ہو جائے اور لوگ سوچیں کہ بھائی یہ کیا، ادھر کیا اور ادھر کیا. یہ جو ماحول ہے، اس ماحول میں جب باتیں کی جاتی ہیں اور اس ماحول میں ہدایتیں دی جاتی ہیں تو ہدایتیں دینے والے تو اپنا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آپ یہ کہیے کہ وہ صحت کے سلسلے میں ہدایتیں دے رہے ہیں، تو وہ تو صحت پوری دنیا کی سنبھالے ہوئے ہیں، اور جو سلامتی کونسل ہے وہ بھی سب کی صحت سنبھالی ہوئے ہیں. اسی نے صحت سنبھالی تھی جب 15 لاکھ افغانیوں کو مارا تھا، اسی نے صحت سنبھالی تھی جب اس نے 15 لاکھ عراقیوں کو مارا تھا، اور اب 12 لاکھ سوریا کے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. یہ سب اسی کے کارنامے ہیں. صحت کا بڑا خیال وہ رکھتا ہے، وہ ادارہ صحت کا خیال رکھتا ہے. جان کا خیال نہیں رکھتا لیکن صحت کا خیال ضرور رکھتا ہے. تو ساری کہانی معلوم ہے. اس کہانی میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ علماء جو فیصلہ کریں اپنی طرف سے کریں، جو مفتیان کرام فتویٰ دیں اپنی بنیاد پر. اپنی بنیاد کا مطلب قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہاں سے اخذ کر کے بات کریں. یعنی کہ اس دجالی نظام کی تابعداری اور فرما برداری کی کو اس طرح دہرائیں جیسے کوئی طوطا پال لیا جائے اور اس کو دو لفظ سکھا دیے جائیں تو وہی بولے. جو ادھر سے کہا جاتا ہے اسی کو بولتے ہیں اور مذہب کا غلاف چڑھا دیتے ہیں. اس لیے بہرحال یہ صورتحال مریضانہ ہے، اس کو بدلنا چاہیے. اسلامی نظام ایک مکمل، جامع اور ہمگیر نظام. اسلام میڈیکل سائنس کی ہدایت دیتا ہے، پولیٹیکل سائنس کی ہدایت دیتا ہے، سوشل سائنس کی ہدایت دیتا ہے. اسلام دنیا کی جتنی سائنسیں ہیں سب کی رہنمائی کرتا ہے. اسلام ہی ہے جس نے علمی قدم اٹھانے کا سلیقہ عطا کیا ہے. اس لیے برجہ اسلام ہے، وہ چاہے کسی حالت میں ہو. نبی پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ میں چھوٹی سی اقلیت میں تھے، تب بھی کوئی ایک فیصلہ بھول کر کبھی آپ نے وقت کے چودھریوں سے نہیں لیا. اس اقلیت کی حالت میں، اس مظلومیت کی حالت میں جو فیصلہ ہوتا تھا اللہ کا ہوتا تھا، نبی اسے سناتے تھے. یہ جو نبوی نظام ہے، یہ جو ربانی اور الہی نظام ہے، یہ کہاں مر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، پانی کہاں مرتا ہے. بہرحال جو اسلام نے نمازوں کا نظام دیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لیکن ساتھ ہی ساتھ چونکہ اسلام ہی میں یہ بھی ہے کہ اگر اضطراری حالت ہے تو ایک بھوکا جس کو کوئی مل رہا ہے تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے اور کم از کم زندگی بچانے کے لیے وہ سور کی بوٹی بھی کھا سکتا ہے.
شراب کی چسکی بھی لے سکتا ہے، پیاس کو مٹانا اس حد تک ہے کہ جان بچا لی جائے. چونکہ اسلام ایک واقعاتی مذہب ہے، حقیقت پسندانہ مذہب ہے، اس لیے جو سچویشنز ہوتی ہیں ایکسیپشنل ہوتی ہیں یا نارمل ہوتی ہیں، سب سے متعلق وہ احکام دیتا ہے. وہ ٹھیک ہے، اس بنیاد پر جو بھی فیصلہ ہوگا تو ہم اپنی فقہ کو اور قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے. لہذا جب علماء بیٹھے، نمازوں کے سلسلے میں بات ہوئی اور سے مطالبہ کیا کہ نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت دیجیے، تو اس قید کے ساتھ کہ تھوڑے سے لوگ ہوں، جس کے لیے کسی نے کہا 3 ہو، کسی نے کہا کہ 5 ہو، اور اس کے بعد پھر یہ کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ قائم کریں، یعنی لفظ وہاں سے آیا یعنی 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، یہ شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے. اس سے بہتر ہے کہ گھر میں اپنی نماز پڑھ لیں، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تاکید سے حکم دیتے تھے کہ صفوں میں خلا نہ ہو. تراسو سووا صفوفکم سدوا الفروجات، کوئی خلا نہ رہے. اور یہ فرماتے تھے کہ 2 آدمیوں کے بیچ میں ذرا سا بھی خلا ہوگا تو شیطان داخل ہو جائے گا. لیکن دجالی نظام کے پروردہ اس دجالی نظام کے لیے صفوں میں خلل کرنے پر مجبور ہوئے، اسی کا اعلان شریعت کا غلاف چڑھا کر کیا گیا تاکہ شیطان ایک نہیں کئی ایک ساتھ داخل ہو. جب اتنے فاصلے ہوں گے تو شیطانوں کے لیے تو ہوں گے. نبی تو یہ فرماتے ہیں ذرا سا فصل نہ ہو، کندھوں سے کندھے ملاؤ، ایڑیوں سے ایڑیاں ملاؤ، بالکل برابر کھڑے ہو، کہ جب تک صفیں برابر نہ ہو. نبی اللہ اکبر امامت کے لیے نہیں کہتے تھے. یہ سب معلوم ہے، بالکل یقینی طور پر معلوم. پھر بھی علماء کرام کیا مصیبت آئی تھی، کون سی ایسی ضرورت تھی، گھر میں پڑھ لو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارش ہو جاتی تھی یا کوئی ایسی صورتحال ہوتی تو اعلان کروا دیتے تھے اپنے گھروں میں پڑھ لیجئے نماز، گھروں میں پڑھ لیجئے. جب آپ گھروں میں پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھیں گے تو کم از کم نماز کا مذاق تو نہیں اڑے گا. گھر میں آپ اپنی صف بندی کیجئے. اب پوچھئے ذرا انہی لوگوں سے پوچھئے جو اس طرح کے فتوے دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے 6 فٹ کا فاصلہ رکھتے ہیں، اپنے بیٹوں سے رکھتے ہیں، بیٹیوں سے رکھتے ہیں، گھر کے افراد سے رکھتے ہیں، کھانا جو کھاتے ہیں تو دور سے سونگتے ہیں، اس کو قریب آنے نہیں دیتے، لانے نہیں دیتے، دسترخوان بچھنے نہیں دیتے. کیا کرتے ہیں؟ یہ مسئلہ صرف مسجد کے لیے ہے، گھر کے لیے نہیں. اگر ملنے سے بیماری لگتی ہے تو گھر میں کیوں نہیں لگتی؟ اور اگر گھر میں بیمار نہیں ہے اللہ کے فضل سے تو مسجد میں کیوں بیمار ہے؟ یہ کیسے مان کے چلے آپ کہ وہ بیمار؟ اس لیے جو کچھ اعلانات ہوتے رہے، یہ اعلانات اصیل نہیں ہیں، دخیل ہیں، یہ ڈالے گئے ہیں، انجیکٹ کیے گئے ہیں، اور ان کے مطابق فتویٰ صادر کر دیا گیا. ادھر سے جو مطالبہ ہوا دین کو اسی طرح بنا دیا گیا. یہ درست نہیں. جمعہ کا جہاں تک تعلق ہے، جمعہ تو قائم ہوتا ہے کسی شہر میں ایک مسجد میں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تھی کہ صرف حضور کی مسجد میں، جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں، جمعہ ہوتا تھا. 8 میل 10 میل سے، اوالی کے علاقے سے، قبا کے علاقے سے سارے صحابہ آتے تھے اپنی مسجدیں چھوڑ کر اور جمعہ پڑھتے تھے حضور کے ساتھ. جمعے کی یہ حیثیت ہے. اب یہ ہوا کہ بھائی جمعہ ہر مسجد میں ہونے لگا، اس کو پھیلاتے چلے گئے. اب ان حالات میں کہا گیا گھر میں جمعہ پڑھ لیجیے، جمعہ نہ پڑھ سکے ظہر پڑھ لیجیے. یہ ہدایتیں دی گئیں. مان لیا جاتا ہے کہ مجبوری میں، یہ مجبوریاں تھیں، اور میں اس طرح کی ہدایات بہت کڑی تھیں اور سزائیں بڑی کڑی تجویز ہو رہی تھی. اس لیے آپ کو بہرحال یہ کرنا تھا اور مجبوری میں کیا. آپ نے یہ جانتے ہوئے کیا کہ اس طرح عمل نہیں ہونا چاہیے. حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جو شخص بھی 3 جمعے تواتر سے چھوڑ دے اس کے دل پر اللہ مہر لگا دیتا ہے. تو اب آپ باقاعدہ چھوڑنے کی تاکید کر رہے ہیں. جمعہ نہ پڑھیے، گھر پہ آپ زور پڑھ لیجئے. تو جس مسئلے پر اتنی سخت وعید فرمائی گئی وہ بھی آپ کے لیے ہلکا ہو گیا. ضرورات ہیں، مجبوریاں ہیں، تو مجبوریوں کو مجبوریوں کی طرح رہنے دیجئے. مجبوریوں کو اختیار کا مسئلہ تو نہ بنائیے. جو اپنی مجبوری سمجھ رہا ہے وہ عمل کر لے گا، لیکن آپ تو مجبوری کو حالت اختیار کا مہذب مسئلہ بنا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے بس شریعت ایسے ہی نازل ہوئی. اب اسی فضا میں عید کی بات آ گئی.
وہ جو عالمی ادارہ ہے دجل کا، اسے انتظار تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کا دن آ جائے اور مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کی بندگی کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر عیدگاہ پہنچیں اور بڑی مسجدوں میں پہنچیں، تو ظاہر ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو شیطان جنون میں ناچ جائے گا اور ابلیس کو دورہ پڑے گا اور دجالی نظام کی حالت تباہ ہوگی۔ اس لیے یہ بھی ان کے اندر کے جذبات تھے کہ رمضان تو ان کا ہم نے لوٹ ہی لیا، چوس لیا، اب اس کے بعد ان کی عید کو بھی ویران کر دینا چاہیے، اسے بھی ہم موسم ماتم کیوں نہ بنا دیں۔ ظاہر ہے کہ ادھر یہ ارادے ہیں، 100% ہمیں یقین ہے کہ یہی ہے، قرآن اس پر گواہ ہے، حدیث اس پر گواہ ہے، لیکن بہت دن سے ابھی 10 دن باقی تھے کہ ہمارے پھر مولوی صاحبوں کے پیٹ میں درد شروع ہوا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی گھروں میں عید پڑھ لیجئے۔ جمعہ ایک مسجد میں ہوتا تھا، شہر کی ایک مسجد میں، اور پھر جو نہیں پڑھتا تھا، عورتیں نہیں شریک ہوتی تھیں تو گھر میں ظہر پڑھتی تھی، بوڑھے جو نہیں شریک ہوئے ظہر پڑھتے تھے، مسافر جو نہیں شریک ہوا ظہر پڑھتا تھا، یہ تو معمول تھا۔ اس لیے جو نہیں جمعے میں پہنچ رہا ہے ظہر پڑھ لے، اور اگر وہ کہیں اور جمعہ قائم کر سکتا ہے ٹھیک ہے جمعہ پڑھ لے۔ اب بہت دن پہلے ابھی آخری بات سامنے نہیں آئی، اعلان سامنے نہیں آیا، اضطراری حالت ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بات سامنے نہیں آئی، اور دھڑلے سے تیزی سے فتوے مولوی صاحبان کے آنے شروع ہو گئے، بھئی عید کے لیے بھی مسجد میں نہ آئیں، آپ گھر پہ عید کر لیں۔ ہاں سینما کی لائنیں لگیں اور لاکھوں کی تعداد میں مزدور ایک دوسرے پر پلیں، اور شادی میں 50 لوگوں کے جمع ہونے کی اجازت دی جائے، لعنت ہو ایسی شادی پر، اس میں اجازت دی جا رہی ہے۔ شادی ایسی کوئی چیز ہے، وہاں تو اگر صرف 2 میاں بیوی جمع ہوں اور آپس میں شادی طے کر لیں تو بس کافی ہے، بعض لوگوں کے یہاں تو اتنا ہی کافی، زیادہ سے زیادہ 2 آدمی بطور گواہ ہوں، اس سے زیادہ کچھ ضرورت نہیں شادی میں، قانونی اعتبار سے بھی نہیں، شرعی اعتبار سے بھی نہیں۔ تو اس نام پر مہلت، شراب کے نام پر موقع، اور مزدوروں کی بھیڑ کے سامنے پریشان، وہاں کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ جو تصویر ہے تو اس میں شراب کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ 50 آدمی کسی شادی کے بارے میں جو بات کہی گئی کہ 50 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو بس 50 آدمی تو کم از کم ہر مسجد میں عید کی نماز پڑھیں، کم از کم، کہ جب ان کے لیے اجازت ہے، شادی میں اجازت ہے، تو بھی یہ اجازت یہاں بھی ہے، یہاں کیوں نہیں ہے؟ یعنی کون سی منطق ہے، کون سی لاجک ہے، کون سے اس کے پیچھے کون سے جذبہ کار فرما ہے، وہ بتایا جائے۔ بات تو جو ہوگی وہ لاجیکلی ہوگی، بات جو ہوگی وہ کانسٹیٹیوشن کو بھی سامنے رکھ کر ہوگی، اور کانسٹیٹیوشن نہ وزیر اعلیٰ کا ہے نہ وزیر اعظم کا ہے، وہ تو خود حاکم ہے ان پر۔ تو بہرحال نہ یہ قانونی بات ہے اور نہ یہ ادب اور تہذیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ شادی میں 2 آدمی ہو تو کافی ہو جائے گا، 4 آدمی ہو تو کافی ہو جائے گا، لیکن یہاں یہ جو عبادت ہے اور اس عبادت کے جو احکام ہیں، جماعت کے جو احکام ہیں، وہ بہت زبردست ہے۔ اب عید کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں تو اس کی تاریخ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو آپ نے ایک جمعہ بھی نہیں پڑھا، اور عید کا تو سوال ہی نہیں۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور قباء کی بستی میں رہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ 14 دن رہے، وہاں آپ نے کوئی جمعہ نہیں پڑھا، اور جب وہاں سے روانہ ہوئے تو اب اللہ کا حکم جمعے کا آیا تو مدینے اور قباء کے بیچ میں ایک بنو سالم کی یا بنو عمر کی مسجد تھی، وہاں پر آپ نے پہلا جمعہ پڑھا، اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام ہوا تو اس کے بعد سے جو جمعہ پڑھتا رہا اس کی آپ امامت کرتے رہے، اور یہ حکم تھا کہ کسی اور مسجد میں جمعہ نہیں ہوگا، تو سارے لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں مجمع ہوتا تھا جو حضور کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرتا تھا۔ یہ ہے سنت اور یہ ہے اصل، یہ ہے مرجع۔ اگر یہ ہوتا ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہوتا ہے تو جیسے مسافر ہوتا ہے، جیسے بوڑھا ہوتا ہے، جیسے بیمار ہوتا ہے، جیسے خواتین ہوتی ہیں، جیسے بچے ہوتے ہیں، وہ پڑھ لے، ظہر کی نماز کہیں پڑھ لے، ان کے لیے وہ حل پہلے سے موجود ہے۔ آج بھی وہ حل ہو سکتا ہے کہ اگر
کسی بھی اضطراری حالت میں جمعہ نہیں ادا ہو پا رہا ہے تو پھر وہ لوگ ظہر پڑھ لیں، یا جمعہ ادا کر سکتے ہیں تو جہاں ادا کر سکتے ہیں وہاں جمعہ ادا کر لیں۔ عید کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو 6 مہینے تو آپ تمدنی انتظامات کرتے رہے، پھر 6 مہینے میں آپ نے کارروائیاں شروع کی، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال شروع ہوا اور چلتے چلتے شعبان کا مہینہ آیا، شعبان کے مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیے گئے، اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد پھر رمضان کے روزوں کے بعد کے پہلے دن کو عید کے دن کی حیثیت دے دی گئی، اور وہ بھی کس طرح سے دی گئی؟ وہ اس طرح دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دیکھا کہ وہاں کے باشندے 2 تہوار مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں 2 دن، ایک نیروز جسے کہا گیا جو اصل 9 روز ہے، یعنی شمسی سال کا پہلا دن، جس کا مطلب نیا دن، نیو ڈے، اور وہ نیو ڈے کا مطلب جنوری کا پہلا دن، تو اس موقع پر وہ خوشیاں مناتے تھے، ایک تہوار، جیسے بہت سے تہوار قوموں کے اندر ہوتے، ایک مہرجان کے نام سے ایک جشن کا موقع ہوتا تھا، اس میں وہ خوشیاں مناتے تھے، گویا وہ ان کا تہوار تھا، وہ ان کی عید تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذمہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما أيام الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر۔ حضور نے، حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ حضور جب مدینہ تشریف لائے تو 2 دن ایسے تھے جن میں مدینے والے کھیل کود کرتے تھے، تفریح کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی کیا قصہ ہے ان 2 دنوں کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جاہلیت کے ایام سے ہم لوگ ان میں جشن مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان دونوں دنوں کے بدلے میں اور ان کی جگہ پر تمہیں 2 دن دوسرے دیے ہیں، اب تم لوگ ان دنوں کا منانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اضحیٰ کا دن اور فطر کا دن، یوم الاضحیٰ یوم الفطر، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر تم کو اس کے بدلے میں عطا کیا۔ یہ سن 2 ہجری کی بات ہے۔ اور اب قرآن پاک میں جب روزوں کی فرضیت ہوئی تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں عید کا ذکر نہیں کیا، کہیں پر نہ عید الفطر کا ذکر ہے نہ عید الاضحیٰ کا۔ یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ قرآن میں اشارہ ایک دیا گیا ہے لطیف سا، اور وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ فرمایا گیا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا اور دلائل بھی اس میں دیے گئے اور حق و باطل کو بالکل چھاٹ دیا گیا، اس لیے جس کو بھی یہ مہینہ ملے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور جو مسافر ہو یا بیمار ہو تو اس کو یہ اجازت ہے کہ روزہ قضا کر دے اور پھر بعد میں روزے رکھ لے۔ اور پھر یہ فرمایا گیا اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ کے دین میں مصیبت نہیں ہے، مشقت نہیں، دشواری نہیں، اس نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ 1 مہینے کے جو دن اس نے مقرر کیے ہیں 29 ہو یا 30 ہو، یہ کورس ہے تربیتی، اسے پورا کرنا ہے۔ اگر سفر کی وجہ سے تمہارے 3 دن رہ گئے تو یہ 3 دن پورے کرنے ہیں، اگر بیماری کی وجہ سے تمہارے 10 دن رہ گئے تو بعد میں یہ 10 دن پورے کرنے۔ 1 مہینے کا کورس ہے، یہ کورس پورا کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسی سلسلے کی جو بات فرمائی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے جو ہدایت تم کو عطا فرمائی، اس پر تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، شکرانے میں۔
عید کا اصل یہ موضوع ہے۔ قرآن میں رمضان کے تذکرے اور روزوں کے تذکرے، اور اسلام آسانی چاہتا ہے اور مصیبت نہیں چاہتا کہ بعد عید کے سلسلے بالاتفاق سب کے نزدیک یہاں عید کی طرف اشارہ ہے، عید الفطر کی طرف۔ عید الفطر کی صراحت نہیں ہے لیکن اشارہ ہے، اور یہی وہ اشارہ ہے جس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے اہتمام سے نافذ فرمایا، اور یہ سب کا اتفاق ہوا کہ عید کے دن کا آغاز ہو تکبیروں سے۔ حیرت ہے مجھے کہ علماء یہ مشورہ دے رہے ہیں نماز پڑھ لیجئے گھر میں۔ نماز سے زیادہ اہم اللہ کے شکرانے کے لیے دن کے آغاز سے جس عبادت کو دیا گیا ہے، ایک طرف صدقہ فطر کا مسئلہ ہے، حدیثوں میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، وہ صدقہ بھی ادا کرنا ہے تاکہ غربا کی عید بھی عید ہو جائے، لیکن جو اصل موضوع ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ مسلمانوں سے میرا کہنا ہے کہ اگر قرآن پر تمہیں یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے، روزے تم نے واقعی رکھے ہیں، تو عید کے دن فجر کی نماز سے اللہ اکبر کی ایسی صدائیں لگاؤ کہ محلے گونج جائیں، سڑکیں گونج جائیں، کوئی گھر ایسا باقی نہ رہے جہاں سے یہ صدائیں بلند ہوں۔ نبی جب نکلتے تھے عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے، ایک راستے سے واپس آتے تھے، اور راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تکبیر کے زمزمے ہوتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اشراق کے وقت حضور نماز عید پڑھتے تھے، 9 بجے 10 بجے والی نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے اپنی سہولتوں کے لیے جو چاہا وقت طے کر لیا۔ تو بہرحال عید کا دن اللہ کی کبریائی کے لیے ہے۔ کورونا وائرس کو اگر دور کرنا ہے، سن لو مسلمانوں، اور سن لو ایشور کو ماننے والے ہندو، سن لو دنیا کے تمام لوگوں، اگر ایشور کو، لاڈ کو، گاڈ کو تمہیں ماننا ہے اور اس سے درخواست کرنی ہے تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، ایشور مہان ہے، ایشور مہان ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ سب بولو، ہندوؤں بولو، پھر مسلمانوں بولو۔ اور مسلمانوں سے تو خاص طور پر کہوں گا کہ نبی نے جو الفاظ تلقین فرمائے، گونگے بہرے مت رہنا گھروں میں، سوئیوں کے چکر میں مت رہنا، ناشتے اور چائے کے چکر میں زیادہ مت رہنا، اور صرف کپڑے پہننے کے چکر میں مت رہنا۔ تم نے جو وقت گزارا، رمضان تمہارا ضائع کر دیا گیا، حالت اضطرار میں اسے ڈھکیل دیا گیا، یہ جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن اب عید کے دن اللہ کی کبریائی کا شور اتنا مچاؤ کہ محلے لرز جائیں، لرز جائیں۔ اگر تم جماعتی طور پر اور بڑی بھیڑ کے ساتھ تکبیر بلند نہیں کر سکتے تو اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اور مسجد میں جتنے لوگ تم جمع ہو سکتے ہو قانون کی روشنی میں، اس میں اللہ کی تکبیر اتنی بولو، اللہ اکبر اتنا بولو کہ کورونا بھی بھاگ جائے اور کورونا کو پھیلانے والے مجرم بھی بھاگ جائے، اور جتنے بھی لوگ اس وقت پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے کر دجالی نظام کو پھیلا رہے ہیں، خدا کی کبریائی کے نغموں سے وہ بھی بھاگ جائے۔ یہ پہلا کام ہے۔ میں عید کے سلسلے میں اس پہلے مطالبے کو کر رہا ہوں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں سے، اگر کسی مسلمان میں غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، ایمان ہوگا اور روزے سے اسے کچھ ملا ہوگا تو یقیناً اس کی زبان پر یہ کلمہ بلند ہوگا، اور اگر وہ منافق ہوگا، ذلیل ہوگا، بے غیرت ہوگا، بے حمیت ہوگا تو اپنے گھر میں ایک مادہ پرست انسان کی طرح عید کا دن بھی گزار دے گا۔ کم از کم عید کے زمزموں سے، نغموں سے، بلکہ زبردست طریقے پر اللہ کی کبریائی کے اعلان سے پوری حکومت کو، پوری دنیا کو دہلا دو، آسمان سے فرشتے اتریں اور استقبال کریں تمہارا کہ جاؤ تمہیں اللہ نے بخش دیا، تم اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہو۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے، پہلے فتوے مت دیکھیے، قرآن کی طرف پہلے آئیے۔ وہ قرآن کہتا ہے لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ اس لیے عید کے دن پہلا کام یہ ہے کہ فجر کے بعد سے اتنی زور سے اللہ اکبر کہیے۔ عام طور پر جہر جو سکھایا گیا وہ ہلکا جہر ہے، لیکن اس حالت میں یہ جو بیماری کی حالت ہے، وبا کی حالت ہے، دجل کی حالت ہے، ظلم کی حالت ہے، اس میں اس کلمے کو اس طرح بلند کرو جیسے میدان جنگ میں کیا کرتے تھے۔
ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن جیسے جمعے کے دن کا خطاب اصل ہے، اور یہ خطاب اس لیے اصل ہے کہ یہ جمعے کے دن کا وہ نظام ہے جو ہفتے واری اجتماع کا ہے۔ جمعے کی حیثیت ہفتے واری دن کی ہے، اور جمعے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو لازم کیا گیا ہے کہ بیان کیا جائے، خطبہ کو لوگوں نے چوچوں کا مربع بنا دیا ہے۔ خطبہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید قرآن پڑھ رہے ہیں حافظ جی۔ یہ خطبے کے ساتھ کبڈی ہے، مذاق ہے، خطبہ تقریر ہے، ایک جلالی تقریر۔ حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو رگیں پھول جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کسی لشکر کو مخاطب کر رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ خطیب، کہاں مر گئے وہ لوگ؟ تو خطبے کی یہ صورتحال، اور خطبہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، رٹنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، کتاب سے پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اصل یہ ہوتا ہے۔ اور جو عربی زبان جانتے ہیں ان کو عربی میں خطاب کیا جاتا ہے، جو اردو جانتے ہیں ان کو اردو میں خطاب ہونا چاہیے۔ دنیا میں انڈونیشیا ہو، ملیشیا ہو، ادھر آپ کا کیرالہ ہو، دنیا کے اکثر ملکوں میں وہاں کی مقامی زبان میں خطبہ ہوتا ہے۔ اور ترکی جو حنفی مذہب کا سب سے بڑا پاسبان رہا ہے، اور جہاں سے سب سے زبردست قانون مجلۃ الاحکام العدلیہ کو شائع کیا گیا ہے، ترکی کی ہر مسجد میں ترکی زبان میں خطاب ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی تمہید ہوتی ہے۔ تو اصل خطاب لوگوں کی زبان میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ تو وہاں بیان عربی زبان میں اس لیے تھا کہ عربی زبان سمجھی جا رہی تھی، لہذا جہاں پر بھی جو زبان سمجھی جائے اس میں خطاب ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اس مقصد سے کہ انتشار نہ ہو یہ کہا کہ چلیے جو خطبہ رسمی طور پر دیا جا رہا ہے جمعے سے پہلے اور عید کے بعد وہ عربی میں بھی دے دیا جائے، لیکن اس سے پہلے اردو میں اس موضوع پر تفصیلی بیان جان ہے، کیونکہ جمعہ اجتماع کا دن ہے، اس میں ہفتے واری اجتماع میں نبی تقریر فرماتے تھے ہفتے کے کاموں کے لیے، اور عید کا خطاب حضور کا سالانہ اجتماع کا ہوتا تھا۔ اس لیے آپ لوگوں کو خطاب کرتے تھے، احکام دیتے تھے، آرڈر دیتے تھے، ذمہ داریاں دیتے تھے، مہم سونپتے تھے، جنگ میں بھیجتے تھے، دعوت میں بھیجتے تھے، اور اس کے بعد عورتیں پیچھے بیٹھتی تھی، حکم تھا کہ عورتیں بھی عیدگاہ آئیں، حکم تھا، اور آپ کی آواز ان تک نہیں پہنچتی تو آپ پھر اس تقریر کے بعد عورتوں کے حلقے میں پہنچ کر دوسری تقریر فرماتے تھے، اور وہاں پر حکم کرتے تھے صدقہ کرو صدقہ، تو عورتیں صدقہ کرتی تھیں، اپنے پازے پھینک دیتی تھی چادر میں، کان کی بالیاں پھینک دیتی تھیں، ہاتھ کے کڑے اور چوڑیاں اتار کے ڈال دیتی تھیں، سونے کی ہوں یا چاندی کی ہوں۔ اس طرح کا منظر ہوتا تھا عید کے دن۔ یہ نہیں کہ نماز کسی طرح پڑھی ہو بھاگے سوئی کھانے کے لیے، یہ پلے ہوئے جانور جن کا کام صرف یہی ہے کہ رسمیں پوری کریں اپنی، اصل کام وہ ہے۔ اور لکھتے ہیں محدثین کہ حضور عید کے اجتماع کے بعد اگر ضرورت محسوس کرتے تھے کسی لشکر کی تو وہیں سے عیدگاہ سے لشکر بھیج دیا جاتا تھا، یا تبلیغی جماعت کو بھیجنا ہوتا تھا تو وہیں سے بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ تھی مسلمانوں کی عید جس کا کچومر نکال دیا ان لوگوں نے جو خود بھی بدلے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ کہنا ہے، بہرحال جس کے سمجھ میں آئے اور جو گٹھل قسم کا چاہتا ہے کہ رسموں میں جیے اور مرے وہ جو چاہے کرے۔ ہمارے یہاں مسجد میں 7:30 بجے عید کا خطاب ہوگا، اور میں انشاءاللہ یہ خطاب کروں گا جو آن لائن ہوگا، اور 1 لاکھ آدمی تو کم از کم سننے والے ہونے چاہیے۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے 10 ہزار لوگوں تک اطلاع پہنچائیں، تاکہ سارے لوگ نماز میں شریک ہو جائیں، اور لاکھوں انسان اس طرح شریک ہوں گے کہ اصل موضوع ہے خطاب۔ عید کے دن سالانہ اجتماع کا خطاب ہوتا ہے، اس خطاب کے بعد 2 رکعت نماز ہوگی جس میں 5 منٹ لگتے ہیں، اور رکعت میں 3 تکبیرات زائد ہوتی ہیں جس کا طریقہ اسی وقت آن لائن بتا دیا جائے گا۔
اس کے بعد اگر ہماری مسجد کے پیچھے ایک مکان دوسرا مکان آس پاس مکانات ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ آن لائن اقتدا کرتے ہوئے نماز پڑھ لیں گے۔ اور اگر ان کا آگے گھر ہے یا بہت فاصلے پر ہے تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت وہ کسی کو امام بنا دیں گے جو 2 رکعت نفل کی طرح ان کو پڑھا دے گا، جس میں 6 تکبیرات زائدہ ہوں گی، اور اس نیت کے ساتھ احناف ہوں گے تو یہ نیت کریں گے کہ واجب نماز ہے، شوافی ہوں گے، مالکیہ ہوں گے، حنبلی ہوں گے تو یوں سوچیں گے کہ سنت نماز، ان کی ہاں یہ نماز سنت ہے اور احناف کے ہاں واجب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نماز کو ادا کیا جائے گا۔ تو وہ اتنی دیر نماز ادا کریں گے جتنی دیر میں ہمارے یہاں نماز ادا ہوگی، پھر اس کے بعد خطاب ہوگا عید کا عربی زبان میں، اور جب وہ عربی زبان کا خطاب ہوگا تو وہ بھی آن لائن وہ سنیں گے، اس میں شریک رہیں گے۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ لاکھوں انسان ایک جگہ سے جڑ کر آن لائن سسٹم پر، جو اللہ کا عطیہ ہے کہ اللہ نے آج اسی کے ذریعے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ چند لوگوں سے بات ہوتی تھی، لیکن آج اللہ نے فضا کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ سمجھایا کہ ہم گھر بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں انسانوں تک اپنی بات پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ بات بالخصوص عید کے دن ہوگی، عید کے دن یہ بات ہوگی، اور ہماری مسجد میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ تو وہاں ہوں گے، لیکن آن لائن لاکھوں انسان اسی نماز کے ساتھ نماز پڑھیں گے، خطبہ لازماً سنیں گے، خطاب لازماً سنیں گے، اس لیے وہ 7 بجے سے تیار ہو جائیں گے، اپنے موبائل وغیرہ کو آن لائن کر لیں گے، اور ابھی بتا دیا جائے گا کہ کس لائن سے وہ خطبے کو سنیں گے، کون سا طریقہ کار ہوگا، اس کے بارے میں بھی تفصیلات بتا دی جائیں گی۔ تو اس طرح سے وہ گویا عید گھر بیٹھے ہوئے اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہوں گے، اور بس جہاں پر وہ اقتدا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی مسئلہ سمجھا دوں۔ جو قطعی طور پر صف کا طریقہ ہے وہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ نبی ذرا سے خلا کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ شیطان داخل ہو جاتا ہے، بالکل مل کر کھڑے ہو، اس کی تاکید فرماتے تھے۔ لیکن دوسری طرف صفوں کے بارے میں جو سہولت شریعت میں دی گئی ہے اس کے بارے میں سنیے۔ حضرت امام حسن بصری زبردست جلیل القدر تابعی ہیں، اور 20 صحابہ کرام کو دیکھا اور ملاقاتیں ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان اور امام کے درمیان بیچ میں کوئی نہر ہو تب بھی نماز درست ہے۔ دریا گومتی ہے مثلا، یا کوئی اور دریا ہے، امام صاحب اس ساحل پر نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ اس ساحل پر نماز پڑھ رہے ہیں، بیچ میں یہ دریا بہ رہا ہے، تو آپ کی اقتدا درست ہے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسن بصری، جن کی جلالت شان پر، جن کے علم پر، جن کے تقوی پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ حضرت عروہ جو حضرت زبیر کے فرزند ارجمند ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ امام کی نماز کی اقتدا ایسے گھر میں بھی کر لیتے تھے جس کے اور مسجد کے درمیان سڑک ہوتی تھی۔ مسجد اور ان کے گھر کے بیچ میں سڑک ہے، اور وہ اپنے گھر میں اقتدا کر رہے ہیں امام کی، تو اس کو درست مانتے تھے۔ نہر، ابھی آپ نے راستہ دیکھا۔ امام مالک جو ائمہ اربعہ میں سے زبردست امام ہے، اور مدینہ منورہ کے تو وہ متفق علیہ امام تھے، دارالہجرت کے امام شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ اگر امام کے درمیان اور صف کے درمیان جو اقتدا کر رہے ہیں ان کے درمیان کوئی نہر ہو چھوٹی یا راستہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت امام شعبی اور امام ابراہیم نخعی زبردست قسم کے یہ وہ حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فقاہت کی اعلیٰ ترین شان نصیب فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بیچ میں راستہ واسطہ آ جائے تب بھی امامت درست ہے اور اقتداء درست ہے۔ اب اتنی واضح طریقے پر جب یہ باتیں آ گئیں تو اس لیے اگر مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوں تو اس کے قریب جو مکان ہیں وہاں والے، جیسے ہمارے مسجد کے مشرقی رخ پر مکان ہے اور ادھر مغربی رخ پر مکان ہے، بیچ میں روڈ بھی ہے، تو یہ ان مکانات والے پھر اس کے بعد ان سے متصل مکان ہے، اس مکان سے وہ متصل ہے، پھر بیچ میں ایک روڈ ہے، پھر ایک مکان ہے، پھر دوسرا مکان، پھر تیسرا مکان، تو پورے محلے کے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں نماز ہوگی، وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اقتدا کر لیں گے،
اور آن لائن طریقہ ہوگا. ایک طریقہ یہ ہوتا کہ مائک ایسے لگائے جاتے ہیں, ساؤنڈ سسٹم ایسا ہوتا کہ سینکڑوں میل تک بات پہنچتی, وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اب اس کے بدلے میں الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن نماز کو نشر کیا جائے گا, اور جو لوگ پھر اس تسلسل میں کہیں پر اپنے مکان میں موجود ہو وہ اس نماز میں اقتداء امام کی کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں نے آپ کو امام حسن بصری, حضرت عروہ, حضرت امام مالک, حضرت شعبی, حضرت ابراہیم نخعی, ان سب کے اقوال پیش کر دیے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بالکل کافی ہیں. یہ حجت ہے اور ان کا قول حجت ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ صفوں کو پھاڑ رہے ہو, جمعہ چھوڑ رہے ہو, جماعت چھوڑ رہے ہو, مجبوری ہے مجبوری, تو اب اس مجبوری سے بہتر ہے کہ یہاں تو اقوال بھی موجود ہیں. اس لیے میرا یہ کہنا ہے کہ ہر مسجد میں عید کی نماز کی جائے, اور کیونکہ شادی کے لیے حکومت کی طرف سے 50 آدمیوں کو اجازت دی گئی ہے, اس لیے کم از کم 50 آدمی تو ہر مسجد میں ہوں. پھر اس مسجد سے لگے ہوئے مکانات میں رہنے والے اقتداء کریں اپنے مکانوں میں رہتے ہوئے, اور آن لائن نماز کی تمام حرکات کو نقل کیا جائے تاکہ اقتداء میں کوئی خلل واقع نہ ہو. بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ یہ کریں. کوئی مسجد بھی خالی نہ رہے جہاں عید کی نماز نہ ہو, اور اس میں اگر ضرورت پڑے کہیں تو ڈی ایم صاحب سے اور مزید اجازت لے لیں تاکہ جہاں تک ہو سکے انتظامیہ کو کوئی غلط فہمی بھی نہ پیدا ہو, اور یہ بتا دیا جائے کہ ہم اسی قانون کے تحت کام کر رہے ہیں جس قانون کا اعلان وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کیا ہے, اور جس کا اعلان میڈیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی کیا جا رہا ہے, ہیلتھ اتھارٹیز کی طرف سے کیا جا رہا ہے. ہم اس کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا عمل کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کیونکہ پورے ملک کو گرین زون اور اورنج زون اور ریڈ زون میں تقسیم کیا گیا, اس لیے گرین زون والے تو باقاعدہ اجازت مانگ کر اپنے یہاں کی حکومت اور اتھارٹیز سے اجازت مانگ کر زبردست طریقہ پر عیدگاہ میں نماز پڑھیں. پورے ملک سے بات کر رہا ہوں. یو پی میں کچھ بعض جگہوں پر سختی زیادہ کی گئی ہے تو وہ اپنے مسئلے کو اس طرح حل کرے جس کو میں نے پہلے بیان کیا, لیکن ملک میں جہاں گرین زون ہے وہاں پر اجازت لی جائے, اطلاع دے دی جائے, اور عیدگاہ میں ویسے ہی نماز ہو جیسے معمول کے مطابق ہوتی ہے. وہاں یہ عمل کرنا چاہیے, اور جہاں پر ریڈ زون ہے وہاں احتیاط اسی طرح کرنی چاہیے جیسے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں, اور چند لوگ مسجد میں حاضر ہو کر نماز پڑھیں, اور پھر آن لائن اقتداء کا نظام ہو. پھر اقتداء میں زیادہ جو اہم ہے وہ ہے خطاب کا سننا. یہ سالانہ اجتماع ہے, اگر آپ سب ایک جگہ جمع نہیں ہو پا رہے ہیں تو پھر اور لاکھوں انسان ایک جگہ کے خطاب کو سنیں. تو بہرحال میں اپنی طرف سے تو اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 7:30 بجے ہمارے یہاں عید کے سلسلے کا ایک بیان ہوگا. وہ بیان تو میں دوں گا, اور اس کے بعد نماز ہمارے کوئی امام پڑھا دے گا, اور اس کے بعد جو خطاب ہے وہ بھی کسی کے ذمہ کر دیا جائے گا, جو خطبہ عربی میں معمول کے مطابق دیا جاتا ہے. لیکن جتنے لوگ سن رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, وہ جتنوں تک بات پہنچا سکتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس نماز سے وہ جڑ جائیں, اور اس طرح جو اجتماعی نظام ہے ہمارا اور یہ سالانہ اجتماع ہے یہ واقعہ بن جائے, اور صبح سے فجر کے بعد سے تکبیر کے نعرے اتنے طاقت سے لگائے جائیں کہ در و دیوار ہل جائیں اور فرشتے جھک جائیں اور سلامی دیں, اور کورونا وائرس پناہ مانگ کے بھاگے, اور یہ ملک اور دنیا ساری کی ساری دنیا وباؤں سے نجات پا جائے. اس ارادے کے ساتھ اور عید کے شکرانے کے ساتھ اور رمضان کا حق ادا کرنے کے جذبے کے ساتھ یہ اعلان کرنا ہے. یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد, یا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس طرح کے جو بھی کلمات منقول ہیں ان کلمات کو ادا کیا جائے, لیکن بلند آواز سے کیا جائے, قوت کے ساتھ کیا جائے کہ محلے گونج جائیں اور یہ گونج دور دور تک سنائی دے. یہ بہت ضروری ہے, یہ خاص طور پر کل کا عمل ہے, اور یہی عید کی جان ہے. عید کی اس جان کا خیال رکھنا ہے کہ اگر اس میں کوتاہی کر دی گئی تو بڑا نقصان ہوگا. بہرحال ان اعلانات کے ساتھ ایک ضمنی اعلان بھی کر دینا چاہتا ہوں
ایک تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ندوے میں، دیوبند میں اور دیگر مدارس میں مسجد میں نماز ہونی چاہیے، 50 افراد ہوں، پھر وہاں جو طلبہ ہوں وہ اپنے اپنے کمروں میں، دالانوں میں، جہاں جہاں پر بھی وہ اصول کا لحاظ رکھتے ہوئے، ہدایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھڑے ہو سکتے ہوں تو راستہ بیچ میں ہو، دوری ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اقتداء صحیح ہوگی۔ لیکن جتنے لوگ بھی ہیں اس کیمپس میں، ان سب کی عید کی نماز ایک امام کے ساتھ ہو، ایک امام کے پیچھے ہو، یہ انہیں کرنا چاہیے، یہی حکم شرعی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے حل بتائے جا رہے ہیں جس میں گویا ہماری اس اجتماعیت کو پارا پارا کرنے کے مرادف عمل ہو رہا ہے، وہ درست نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں تمام طلبہ کے لیے، تمام مدرسین کے لیے، تمام ان نوجوانوں کے لیے جو ہائی اسکول یا 12 کر جامعہ سید احمد شہید میں داخلہ لینا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے انگریزی پڑھی ہے انگلش لینگویج میں وہ قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث پڑھیں، فقہ پڑھیں، جس کا ایک کورس ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ سال شروع کرنے جا رہے ہیں، ان کے لیے، اور جو ہمارے یہاں طلبہ پڑھتے تھے اور جو مزید داخلہ لیں گے ان سب کے لیے یہ اعلان بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں حسب معمول جامعہ کھلے گا، اور اس مرتبہ کچھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ 6 تاریخ کو، 6 شوال کو جامعہ کے اندر دفتری عمل شروع ہو جائے گا۔ ابھی سے آن لائن طلبہ پورے ملک سے درخواستیں بھیجیں، اور درخواستیں ان کی فارم ان کو بھیج دیا جائے گا، نیٹ پہ ڈال دیا جائے گا، اس فارم کو بھر کر داخلے کی درخواستیں ابھی سے بھیجنا شروع کریں۔ 6 شوال سے 10 شوال تک آن لائن ان کا امتحان ہوگا، اور اس کے بعد ان کا داخلہ ہو جائے گا اور ان کو اطلاع دی جائے گی، اور 10 تاریخ سے آن لائن اسباق شروع ہو جائیں گے۔ لہذا وہ طلبہ جس شہر میں ہوں، جس جگہ ہوں، جس ملک میں ہوں، وہ سبق سن سکیں گے، اور اس طرح یہ آن لائن سلسلہ شروع کر کے ہماری جامعہ انشاءاللہ یہ پہلی مثالی جامعہ ہوگی جو تمام مدرسوں کے لیے ان حالات میں ایک مثال پیش کرے گی کہ کیسے ہم اپنے طلبہ کو محروم نہ ہونے دیں، اور کس طرح ان کی وابستگی اللہ کے دیے ہوئے الیکٹرانک نظام کے ذریعے قائم رکھی جائے، اور فضا کو تسخیر کیا جائے، اور یہ جو لہریں ہیں ان لہروں پر اللہ کے کلام کی باتیں کی جائیں، حدیث کی باتیں کی جائیں، تو یہ انشاءاللہ سلسلہ ہوگا۔ ہم اپنے مدرسے کے ذمہ داروں سے اور اپنے بیٹوں سے، مولوی یوسف سے، مولوی یونس وغیرہ سے کہتے ہیں کہ بہت چستی کے ساتھ آن لائن داخلے کا فارم روانہ کر دیں سب تک، اور اس کے بعد ان کے فارم بھر بھر کے آئیں تو ان پر کارروائی ہوتی رہے، اور اس کے بعد وقت پر مدرسہ کھلے گا، اور خاص طور پر سبقوں میں بھی دیر نہیں ہوگی جو پورا مہینہ مدرسوں میں نکل جاتا ہے اور وقت بہت ضائع ہوتا ہے۔ اس سال کیونکہ بہت وقت ضائع ہوا ہے، جو رمضان سے پہلے مہینے گزرے ہیں، تو اب شوال سے ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ ہم وہ اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، ہم اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں، اور ہمارا چونکہ یہ دین لوگوں کی فطرت کو دعوت دیتا ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کو علم کی دعوت دیتا ہے کہ وہ آئیں، شریعت سیکھیں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، فقہ سیکھیں، سیرت سیکھیں، اسلامی تاریخ سیکھیں۔ یہ دعوت میں اسکول اور کالج کے نوجوانوں کو بھی دے رہا ہوں، اور جو لوگ ڈائریکٹ مدرسے میں آتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ اگر نہیں آ پا رہے ہیں تو بھی داخلہ آپ کا ہو جائے گا اور پڑھائی آپ کی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے ذہنوں کو اس کے لیے تیار رکھیں۔ بس اس وقت یہ 2 ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایک وضاحت آپ نے کر دی تھی، لیکن اس کی پھر اور بات واضح ہو جائے، جن حضرات کے مکانات مسجد سے دور ہیں تو کیا وہ موبائل کے ذریعے تو اقتداء ان کی ہو نہیں سکتی نماز کی؟ تو نماز میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے یہاں خود کوئی ایک امام بنا لے۔ 2 شکلیں ہیں، اگر وہ گھر یعنی ایک گھر اور دوسرے گھر سے قریب ہے اور بیچ میں کوئی راستہ ہے، یہاں تک کہ کوئی نہر بھی ہے جیسے گومتی نہر ہو یا جمنا ہو تو بھی اقتداء ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر کسی اور شہر میں ہے، لکھنؤ کی، اگر کسی اور شہر میں ہے تو وہ ہمارے ساتھ نماز میں بیان میں شریک رہیں، خطبے میں شریک رہیں، نماز کا بیچ کا 5-7 منٹ کا جو وقفہ ہے اس میں اپنے میں سے کسی کو امام بنا لیں اور وہ نماز پڑھ لیں، یعنی اپنے میں سے کسی کو امام بنا کر عید کی نماز پڑھ لیں۔ ایک اور بات اس سلسلے میں مزید عرض کرنی ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال من فاتته صلاة العید فلیصلی 4،
مجمع الزوائد میں یہ حدیث دوسری جلد میں نمبر اس کا 205 ہے، اور طبرانی نے معجم کبیر میں یہ حدیث ذکر کی ہے، اس کا نمبر 9532 ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ حضور کے صحابی جلیل یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی عید کی نماز فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، یعنی 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لے۔ تو جو عید کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ عیدگاہ نہیں جا سکا، عید کی نماز نہیں مل سکی، تو وہ بھی محروم نہ ہو، نماز کا بھی متبادل ہو۔ تو نماز کے متبادل کے لیے تو یہ بتا دیا گیا کہ 4 رکعت پڑھ لے۔ اس زمانے میں میڈیا تھا نہیں الیکٹرانک، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سن لے، الیکٹرانک میڈیا سے خطبہ بھی سن لے۔ تو وہ بات اب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ خطبے سے جڑا رہے، بیچ کے وقفے میں اگر عید ہو سکتی ہو تو عید کی نماز پڑھ لیں، ورنہ 4 رکعت لوگ پڑھ لیں، تاکہ شکرانہ جو اللہ کا رمضان کے بعد عید کے دن ادا کرنا ہے وہ نماز کے ذریعے شکرانہ بھی ہو اور تکبیرات کے ذریعے بھی شکرانہ ہو۔ پھر جو خطبہ ہوگا نماز کے بعد والا جو عید کا اصل خطبہ ہوتا ہے وہ بھی سنیں، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ محسوس کریں کہ وہ گویا کہ عیدگاہ سے اٹھ رہے ہیں، اور ان کی اجتماعیت پوری محفوظ ہے، اور گویا انہوں نے تمام شیطانی اور ابلیسی اور دجالی دجل و فریب کو شکست دے دی ہے، اور وہ اپنے دین، اپنے قرآن، اپنی حدیث پر عمل کرنے کے لیے پرجوش ہے۔ تو یہ میری درخواست ہے، اور امید ہے کہ اس درخواست پر توجہ دی جائے گی۔ بہت ممکن ہے کہ بعض لوگ منفی تبصرے بھی کریں، لیکن میں تمام ان لوگوں سے کہوں گا جو رمضان کی برکتیں حاصل کر چکے ہیں اور عید کا شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں، کہ ایسی باتوں کو اگر سننے کا موقع آئے تو اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیں، کیونکہ دنیا میں بہت سے انسانوں کی شکل میں ابلیس کے ہرکارے اور شیطان کے خادم موجود ہیں۔ وہ بھی ایسی شکلوں میں سامنے آتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ یہ تو بڑے صوفی ہوں گے یا بڑے مولانا ہوں گے اور بڑی اچھی بات کر رہے ہوں گے، لیکن حق سے دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرمائے۔